once again you are welcome نئے ٹاپک کے ساتھ اور نئے ہیڈنگ کے ساتھ. بنیادی طور پر بیٹا ابھی ہمارا کانسٹیٹیوشن چل رہا ہے، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن. قرارداد مقاصد ہم نے اس پہ ایکسپلینیشن دی کمپلیٹ ہیڈنگ کے ساتھ. پھر 1956 کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا پاکستان کا، اس کے اوپر بات ہوئی ہے بیٹا جی. اب 1962 کے کانسٹیٹیوشن، دوسرا پاکستان کا آئین جو کہ پریزیڈنشل صدارتی آئین کہلایا، اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن بیٹا یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو باتیں میں آئین کے بارے میں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں بیٹا، یہ سارے اس کے اندر زیادہ تر جو اسلامک جو ہے کلاسز ہیں، اسلامی دفعات ہیں، اسلامک پروویژنس ہیں، وہ کافی ساری وہ کامن جو ہیں دفعات ہیں. قرارداد لاہور بھی پھر وہ آئین کا ہمارا حصہ، قرارداد مقاصد بھی وہ آئین کا حصہ بن گیا تھا. اور 56 کے آئین کے اندر ابتدائیہ کے طور پر قرارداد مقاصد کے تمام اسلامی اصولوں کو رکھ دیا گیا تھا. پھر ہم نے 1956 کے آئین کی اہم اسلامی دفعات کو ڈسکس کیا. اب اسی میں سے کافی ساری کامن اسلامک پروویژنس ہیں جو کہ پھر 1962 میں بھی وہی کامن ہیں. پھر آگے جب ہم تیسرے آئین پہ جائیں گے 1973، اس کے اندر بھی کچھ اسلامک پروویژنس، اسلامی دفعات کامن ہیں. اس کے علاوہ جو کچھ اس میں مزید ایڈیشن کی گئی یا امینڈمنٹ کی گئی یا ماڈیفکیشن کی گئی وہ علیحدہ سے ہیں. لیکن بیٹا آج جو ہمارا جو ہے وہ 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا دوسرا آئین. اب بیٹا جو ہے ون بائی ون ہم تمام میٹیریل اور تمام اچھی ہیڈنگس جو ہیں اس کو انگلش اور اردو دونوں میں بیٹا جی آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہوئے اس میں تفصیلاً بات کرتا ہوں، تاکہ آپ کو اسکرین شیئر بھی ہوتا جائے اور آپ میرے الفاظ کو بھی سنتے جائیں. اور ساتھ ساتھ میں جو امپورٹنٹ باتیں ہیں ایم سی کیوز کے حوالے سے، شارٹ کوشچن کے حوالے سے بیٹا جی اس کو بھی انڈر لائن کرتا جاتا ہوں. 1962 جو ہے اس کے آئین کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا میں اردو میں اس کا پس منظر کی طرف جانا چاہوں گا. 1956 کے آئین کو پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے 8 اکتوبر 1958 کو منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا لگا دیا. انہوں نے نئے آئین کی تیاری کے لیے 1960 میں ایک دستور سازی کے لیے کمیشن قائم کیا، جس نے 1961 میں اپنی سفارشات مرتب کر کے صدر ایوب خان کو پیش کر دیں، کیونکہ صدر ایوب خان خود جو ہے اس کمیشن کے سربراہ بن گئے تھے. اس طرح 1956 کے آئین کو منسوخ کر دیا گیا اور نئے دوسرے یعنی 1962 کے آئین کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. اس کے بعد اس کا تھوڑا سا انگلش میں بھی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، اس کو میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں بیٹا آپ کے ساتھ، تاکہ آپ کو انگلش والے بچوں کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی ہو جائے کہ اس کا بیک گراؤنڈ، تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایبروگیشن آف 1962 کانسٹیٹیوشن آن 25 مارچ 1969. Separation of East Pakistan in 1971. Yahya Khan resign and hand over government to Zulfikar Ali Bhutto. Committee for Constitution 17 اکتوبر 1972. یہ کچھ ایسی باتیں جو بیٹا شیئر کر رہا ہوں، یہ آئین کا ہی یعنی حصے کے طور پر سامنے آئیں گی. اور یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، ویری فرام آبجیکٹیو ریزولوشن ٹو اپ ٹو 1973. یہ اس کا تھوڑا سا میں نے خاکہ کھینچا ہے تاکہ یہ بچے تھوڑی سی بات کو ذہن میں رکھیں. تو یہ لائن تھوڑی سی غلط لگی، میں دوبارہ اس کو صحیح کر دیتا ہوں تاکہ لائن نیکسٹ جو آپ کو صحیح لگے اس میں. تو یہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ان 1971، اور اسی طرح یحییٰ خان ریزائنڈ اینڈ ہینڈ اوور گورنمنٹ ٹو ذوالفقار علی بھٹو. اسی طرح بیٹا کمیٹی بنائی گئی فار کانسٹیٹیوشن 17 اکتوبر 1972. محمد علی قصوری چیئرمین آف دس کمیٹی، ٹھیک ہے، مقرر کیا گیا محمد علی جو ہے قصوری کو. ڈرافٹ بل واز سائنڈ آن 20 اکتوبر 1972، انٹروڈیوسڈ ان اسمبلی آن 2 فیبرری 1973. اس طرح تھوڑا سا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے ہماری کانسٹیٹیوشن کے اندر، جو بھی جب ہوتا رہا، ویری فرام آبجیکٹیو ریزولوشن سے لے کر آگے 1973 تک یہ 3 آئین بعد میں سامنے آتے ہیں. اس کا تھوڑا سا میں نے چند اہم باتوں کو بھی ذکر کیا ہے، حالانکہ ہم نے ابھی 1973 کے آئین کی طرف جانا ہے، تو اس کے ساتھ میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کر دوں.
1962 کے آئین کے اندر. اور اسی طرح بیٹا جی جو ہے اب میں دوبارہ اپنے پھر اصل ٹاپک کی طرف آ جاتا ہوں. وہ 1962 کا آئین. صدر ایوب خان نے اس مسودے میں اپنی مرضی کی ترامیم کر کے اسے 8 جون 1962 کو ملک میں نافذ کر دیا. 8 جون، یہ ڈیٹ تھوڑا نوٹ کر لیں بیٹا. 8 جون 1962 کو جو ہے ملک میں نافذ کر دیا. یہ آئین وفاقی اور صدارتی آئین تھا. وفاقی تو تھا ہی تھا، ساتھ اس کو صدارتی آئین کہا گیا کیونکہ سر ایوب خان نے خود اپنی سربراہی میں اس کو ترتیب دیا تھا. اس آئین کے تحت تمام اختیارات بھی صدر کے پاس چلے گئے، ٹھیک ہے نا، اور تمام اختیارات کا جو ہے منبع جو ہے وہ صدر جو خود وہ رہے. اور اسی طرح وزیر اعظم کا جو عہدہ ہے وہ ختم کر دیا گیا تھا، اسی لیے اس کو صدارتی آئین کہا جا رہا ہے. اسی طرح 1962 کا یہ آئین 250 دفعات پر مشتمل تھا. 1962 کے آئین کی اگر ہم اسلامی دفعات کا ذکر کریں یا 1962 کے اس اسلامک پروویژن اور کلازز کا بات کریں تو ان میں جو چند ضروری ہیں وہ درج ذیل ہیں. جیسا کہ بیٹا اس میں سے کچھ کامن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 1956 کے آئین کے اندر کچھ کامن 56، 62 اور 73 میں اسلامی کلازز، اسلامی دفعات کافی ساری کامن ہیں، تو اس کو پھر بھی ریپیٹ کے طور پر، ریویژن کے طور پر میں دوبارہ ڈسکس کر لیتا تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے. بار بار یہ آئے گا، 56 کا آئین ہو، چاہے 62 کا آئین ہو، چاہے 73 کا آئین ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ساورنٹی آف المائٹی اللہ. 1962 کے آئین کا ابتدائیہ قرارداد مقاصد کو قرار دیا گیا. اس طرح اس عہد کو پھر سے دہرایا گیا کہ پوری کائنات میں حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. حکمران اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے اپنے اختیارات کو ایک مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے. اسی طرح بیٹا جی اس آئین کے اندر پھر مملکت کا نام وہ دوبارہ سے آنا تھا، لیکن شروع میں یعنی 1962 کے آئین کے شروع میں ملک کا نام جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. بعد میں عوام کے پرزور مطالبے اور اصرار پر پہلی ترمیم کے ذریعے ملک کا نام پھر دوبارہ سے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. یعنی ایک مرتبہ جمہوریہ پاکستان کر کے دوبارہ پھر ایک امینڈمنٹ کے تحت جو ہے دوبارہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا. تو بیٹا یہ تھوڑی سی اس لیے چینج بھی ہے، حالانکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھ دیا گیا 56 کے آئین میں، لیکن دوبارہ اس میں امینڈ کر کے پھر جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، پھر بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان دوبارہ سے کر دیا گیا. اسی طرح بیٹا یہ تیسری پھر سے کامن جو ہے وہ اسلامک کلاز آ رہی ہے، وہ ہے اسلامی قوانین کا نفاذ. یہ بات بیٹا جو میں بات ڈسکس کر رہا ہوں یہ ریویژن کے طور پر بھی ہے، ریپیٹ کے طور پر بھی ہے کہ یہ باتیں کامنلی بار بار آئیں گی. کچھ اسلامی کلازز وہ قرارداد مقاصد سے لے کر 1973 کے کانسٹیٹیوشن تک. تو اسلامی قوانین کا نفاذ 1962 کے آئین کی روح سے یہ کہا گیا کہ ملک میں کوئی ایسا قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو قرآن و سنت میں درج اسلامی سنوں کے منافی ہو. اگر کوئی موجودہ قانون اسلامی تعلیم سے متصادم ہو یا نفی کرتا ہو تو اس میں ضروری ترمیم کر کے اسے اسلامی بنایا جائے گا. اسی طرح یعنی وہ موجودہ قوانین جو ہوں گے ان کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالا جائے گا اور قرآن و سنت کے منافی کوئی بھی قانون تشکیل نہیں دیا جائے گا. اسی طرح بیٹا جو اگلی بات ہے وہ سربراہ مملکت کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا تھا 56 کے آئین میں، یعنی کہ 1962 کے آئین میں بھی صدر کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا. وہ سیم وہی ایک ریپیٹ کے طور پر دوبارہ سے وہ کلاس جو 56 کے آئین میں ہم نے پڑھی تھی. تو اسی طرح بیٹا قرآن و اسلامیات کی تعلیمات 1962 کے آئین میں اس بات کا ارادہ اور اعادہ کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک اور اسلامیات کی لازمی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا اور یہاں کے لوگوں کو اور مسلمانوں کو اس طرح کے مواقع دیے جائیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور اسلامیات کی تعلیم سے جو ہیں وہ سرخرو ہو سکیں. اسی طرح بیٹا جو اسلامی اداروں کی حفاظت، اسلامی اداروں کی حفاظت کے بارے میں کہا گیا 1962 کے آئین میں، یعنی حکومت پاکستان مختلف اسلامی اداروں مثلاً محکمہ زکوٰۃ، محکمہ اوقاف اور مساجد وغیرہ کی تنظیم نو بھی کرے گی اور ان کو صحیح خطوط پر چلانے کے لیے جو ہے
وہ اپنی پوری کوشش اور کاوشیں کرے گی تاکہ ان کو صحیح لائن آف ڈائریکشن پر چلایا جا سکے. اس طرح بیٹا میں نے یہ ابھی تک 6 اسلامک کلاسز پڑھی ہے 1962 کی. اس کو تھوڑا سا انگلش کے بچوں کے لیے پھر دوبارہ میں تھوڑا سا اس کو رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے بچے جو ہے انگلش والے وہ بھی تھوڑا سا اس کو انڈر لائن بھی کر لیں بیٹا اور ساتھ ساتھ اس کو لرن بھی کر لیں. کامن جو ہے اسلامک ویلیوز اور کامن اسلامک کلاسز، کامن اسلامک دفعات، وہ جو ہیں سب سے پہلے سوورٹی آف المائٹی اللہ. According to objective resolution which was also included in the preamble of the Constitution, according to which sovereignty belongs to Allah Almighty and He delegates the authority to the Muslims who exercise it as a sacred trust. تو اس طرح یہ سوورٹی آف المائٹی اللہ کو اس 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے کلیئر کٹ ایکسپلین کر دیا گیا ود اکارڈنگس ٹو دا آبجیکٹیو ریزولوشن اینڈ 1956 کانسٹیٹیوشن. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کا حصہ بنا دیا گیا 62 کے کانسٹیٹیوشن کا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو فارمیشن آف اسلامک سوسائٹی اس کے بارے میں بھی کہا گیا، فارمیشن آف اسلامک سوسائٹی کے بارے میں بھی کہا گیا، اور جس کے تحت جو فارمیشن آف اسلامک سوسائٹی اٹ از مینشنڈ in the Constitution of 1962 that the Islamic society will be established in the country. ٹھیک ہے نا، یہ بھی دوسری اسلامی کلاس تھی. اس کے بعد تیسری جو تھی بیٹا کنٹریز نیم. دا نیم آف کنٹری واز پروپوزڈ ایز ریپبلک آف پاکستان وچ واز لیٹر آن اگین ود دا امینڈمنٹ ایز اسلامک ریپبلک آف پاکستان. میں نے جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو، پہلے جمہوریہ پاکستان کر دیا گیا، پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا ایک امینڈمنٹ کے تحت. اس طرح بیٹا جی چوتھی جو ہیڈنگ تھی اسلامک ویز آف لیونگس. سچ این انوائرمنٹ ول بی پرووائڈیڈ ٹو دا پیپل دیٹ دے لیو فریلی اکارڈنگ ٹو اسلام. اور اسی طرح سورس آف لا. نو لا ول بی انفورسڈ وچ از اگینسٹ ٹو دا اسلامک ٹیچنگس، مینس اللہ کے احکامات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، قرآن و سنت کے مطابق ہوگا سارا کچھ. آل دا ایگزسٹنگ لاز ول بی براٹ ان ٹو کنفرمیٹی وتھ اسلامک ٹیچنگس. تو اسی طرح سے جو ہے چھٹی بات جو تھی وہ اسلامک پرنسپلس ہیں. کیا ہے؟ اسلامک پرنسپلس. پاکستان ول بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. پرنسپلس آف ڈیموکریسی، فریڈم، ایکوالٹی، ٹالرنس اینڈ سوشل جسٹس ول بی امپلیمنٹڈ ان دا کنٹری. تو یہ یعنی کہ اس کے ساتھ مسلم پریزیڈنٹ کا کہا گیا. اٹ واز ڈکلیئرڈ ان دا کانسٹیٹیوشن آف 1962 دیٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان وڈ بی اے مسلم. ٹھیک ہے نا، یہ 56 کے آئین میں بھی کہا گیا تھا، پھر ایز اٹ از 62 کے آئین میں بھی کہہ دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یونٹی آف مسلم ورلڈ. اٹ واز مینشنڈ ان دا کانسٹیٹیوشن دیٹ گورنمنٹ وڈ بی گیون اسپیشل انٹینشن ٹورڈز دا یونٹی آف اسلامک ورلڈ ود مسلم کنٹریز. So in this way we can say that the most of the Islamic classes was being continued with accordance to the 1956 constitution. So next جو ہے باقی جو اسلامی دفعات ہیں میں ابھی اس کی طرف آنا چاہ رہا ہوں بیٹا جی. اس میں جو ہے پہلے ہم نے اسلامی اداروں کی بات کی ہے کہ حکومت پاکستان مختلف اسلامی اداروں مثلا محکمہ زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم نو کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی بات نئی چیز سامنے آتی ہے اس میں یہاں سے چیز ایڈ کر لیں آپ کہ یہ نئی اسلامی مشاورتی کونسل بنائی گئی. 1962 کے آئین میں اعلان کیا گیا کہ صوبائی اور مرکزی حکومت کو مسلمانوں کی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق اسلامی قالب میں ڈھالنے کے لیے تجاویز دینے کے لیے اسلامی مشاورتی کونسل کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اسلامی مشاورتی کونسل کے ارکان کی تعداد کم از کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکھی گئی. اسلامی مشاورتی کونسل پارلیمنٹ کو ملک کی قوانین کو اسلامی قوانین میں ڈھالنے کے لیے تجاویز دے گی. تو یہ ایک بیٹا اس 1962 میں پھر یہ ایڈیشن کے طور پر اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے سامنے آتی ہے. اس کے بعد ہے ادارہ تحقیقات اسلامیہ کا قیام. یہ بیٹا 1956 میں بھی سامنے آ چکا تھا یہ ادارہ، اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ، دا اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ. یہ پہلے 56 کے آئین بھی سامنے آ چکا تھا، لیکن 62 میں بھی اس کو رکھا گیا. اسلامی مشاورتی کونسل جو ہے ایک
نئی باڈی تشکیل دی گئی تھی۔ حکومت ادارہ تحقیقات اسلامیہ قائم کرے گی۔ اس ادارے کا مقصد جدید حالات کے تقاضوں کی روشنی میں اسلامی احکامات کے بارے میں اپنی رائے دینا تھا۔ اس ادارے کی تحقیق سے حکومت بھرپور فائدہ حاصل کرے گی۔ اس طرح یہ ادارہ تحقیقاتی اسلامیہ کا جو قیام جو ہے وہ سامنے لاتے ہوئے 1962 کے عین میں بھی اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں۔ اور اسی طرح اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے خاص طور پر کہا گیا، یعنی 1962 کے عین کی دیباچہ میں قرار دیا گیا کہ عوام کے منتخب نمائندے جمہوریت، آزادی، عدل و انصاف، اخوت و بھائی چارہ کے تمام ان ویلیوز کو جو ہے اسلامی اصولوں کے تحت اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس کو سر انجام دیں گے اور کوششیں کریں گے۔ یعنی یہ تمام جو ویلیوز ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہے، فریڈم ہے، سوشل جسٹس ہے، ایکوالٹی ہے، اور جو ہے بردرہڈ ہے، اس کو ود اکارڈنگ ٹو دا جو اسلامک جو سوسائٹی کے مطابق اس کو تشکیل دیا جائے گا۔ اسی طرح بیٹا اسلامی نظام حیات کی ترویج کے لیے، اسلامی طرز زندگی کی ترویج کے لیے کوشش کرنا مقصود تھا، اور وہ اس کو بھی 1962 کے آئین کا حصہ بنایا گیا۔ یعنی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عوام کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھال سکیں۔ سو دس وے آنورڈ جو ہے اسلامی طرز زندگی، اسلامی نظام حیات کے ساتھ ساتھ، اسلامی معاشرے کی تشکیل کے ساتھ ساتھ، ادارہ تحقیقات اسلامی کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز زندگی کو بنانے کے لیے جو ہے 1962 کے عین کے تحت حکومت کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ عوام کو ایسے مواقع مہیا کیے جائیں کہ لوگ اپنی زندگیاں اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ اسی طرح اسلامی اصولوں کی پیروی، پاکستان چونکہ ایک اسلامی ریاست اور رفاہی مملکت کے طور پر سامنے آئی ہے، جس کا انتظام عوام کے منتخب نمائندے جمہوریت، آزادی، مساوات، رواداری اور معاشرتی انصاف کے اسلامی اصولوں کے مطابق چلائیں گے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ نہی عن المنکر، برائیوں کا خاتمہ، 1962 کے آئین کے تحت حکومت یہ بیٹا ایک نئی کلاس شامل کی گئی 1962 کے عین میں، نئی اسلامی دفعہ 1962 کے آئین کے تحت حکومت جسم فروشی، عصمت فروشی، جوا، شراب وغیرہ کے خاتمے کے لیے ضروری اور بھرپور اقدامات اٹھائے گی، اور ان برائیوں کے خاتمے کے لیے حکومت اپنے حکومتی سطح پر بھرپور اقدامات اٹھاتے ہوئے اس کا خاتمہ کرے گی۔ اسی طرح بیٹا اتحاد عالم اسلام کی بات پہلے بھی ہوئی ہے کہ اتحاد عالم اسلام کے تحت اتحاد عالم اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے، مسلمان ممالک میں آپس میں اخوت و بھائی چارہ پیدا کرنے کے لیے بھی 1962 کے آئین میں کہہ دیا گیا، اور اس کی روح سے یہ کہا گیا، یعنی 1962 کے آئین کی روح سے یہ کہا گیا کہ حکومت پاکستان اسلامی ممالک کے تعلقات کو بہتر بنانے کی طرف خصوصی طور پر توجہ دے گی۔ اور اسی طرح بیٹا جی یہ بات پہلے بھی جو رپیٹ ہو چکی ہے، یہ اسلامی دفعات کا اہم حصہ رہی قرارداد مقاصد کے اندر بھی، اور جو ہے 1956 کے آئین میں بھی، پھر بعد میں 1962 کے آئین میں بھی۔ حکومت غیر مسلم اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور دیگر حقوق کی مناسب حفاظت بھی کرے گی۔ حکومت غیر مسلم اقلیتوں کی مذہبی آزادی اور دیگر حقوق کی مناسب حفاظت بھی کرے گی۔ اس طرح بیٹا جی میں نے یہ پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ 1962 کے آئین کے اندر بہت ساری جو ہے وہ ایسی پروویژنس تھیں جس کو جو ہے دوبارہ سے ایک رپیٹ کے طور پر بھی کیا گیا، اسلامی دفعات کو اس میں خاص حصہ بنایا گیا اس کا۔ لیکن اس جہاں پہ میں تھوڑی سی انگلش کی کچھ ہیڈنگس بھی آپ کو بیان کر دوں تاکہ آپ کا یہ جو 1962 کا آئین ہے وہ انہی اسلامی پروویژنس اور اسلامی دفعات کے تحت جو ہے اس کو آپ انگلش والے بچے بھی دیکھ سکیں۔ اس میں کچھ باتیں میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کے اندر یونی کیمرل پارلیمنٹ کہا گیا اس کو، لائک 1956 Constitution, it also adopted single house parliament called the National Assembly. The Senate did not exist under the new constitution. وہی بات جو 56 میں بات ہوئی تھی سامنے، یہی یونی کیمرل پارلیمنٹ کے طور پر جو ہے 62 کی جو ہے اسمبلی بھی سامنے آتی ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت۔
اور اسی طرح بیسک ڈیموکریسیز کی بات کی گئی. ان 1962 کانسٹیٹیوشن a new system of basic democracies was introduced. Basic democrats were to be chosen by the people. The elected basic democrats constitute an electoral college which elected the president and MNAs and MPAs. Thus, the indirect election system was adopted in 1962 Constitution. تو یہ یونی کیمرل پارلیمنٹ اور بیسک ڈیموکریسیز کی بات جو کی گئی وہ بھی اس کے اندر ہم نے دیکھی 1962 میں. اور اسی طرح جو ہے اس میں جس طرح میں نے کہا تھا 56 کے آئین میں آپ کو جو ہے اردو کو جو ہے نیشنل لینگویج کے طور پر کہا گیا تھا. تو لیکن یہاں پہ جو ہے وہ نیشنل لینگویج میں جو ہے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر اردو اینڈ بنگالی ور جو ہے ریکگنائزڈ ایز دا 2 نیشنل لینگویجز آف پاکستان. ٹھیک ہے نا. تو یہ بنگالی اور اردو کو جو ہے نیشنل لینگویج قرار دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے ایلیمینیشن آف نان اسلامک پریکٹسز جو ہیں اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا. آل دوز پریکٹسز وچ ور کنٹریری ٹو دا شریعہ سچ ایز گیمبلنگ, ایڈلٹری, پروسٹیٹیوشن, انٹاکسیکیشن اینڈ انٹرسٹ وڈ بی ایلیمینیٹیڈ فرام دا سوسائٹی. یعنی تمام سماجی برائیوں کو ختم کرنا, چاہے وہ جوا ہے, چاہے وہ زنا ہے, چاہے وہ سٹہ بازی ہے, عصمت فروشی ہے. تو یہ سب کا خاتمے کے لیے بھی یعنی اس کے ایلیمینیشن کے لیے بھی جو کہ نان اسلامک پریکٹسز ہیں اس کو خاتمے کے لیے کہہ دیا گیا 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں. اسی طرح بیٹا جی دا پرنسپلس آف پیریٹی اس کے لیے بھی کہہ دیا گیا. دا 1962 آف پیریٹی دیٹ از ایکول ریپرزنٹیشن بٹوین دا ایسٹ پاکستان اینڈ ویسٹ پاکستان واز upheld in the 1962 constitution. تو اس طرح جو ہے یہ 1962 کے جو میجرلی جو ہم نے ڈسکشن کی ہیں اسلامک لا سے لے کر تمام پرنسپلس کو لے کر جو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ آئین بھی جو ہے بنیادی طور پر صدارتی آئین ہی رہا. اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا جی یہ اس میں کچھ اور چیزیں اگر انگلش والوں کے لیے مس ہو گئی ہیں تو میں اس کو دوبارہ سے جو ہے اسٹڈی کر دیتا ہوں تاکہ انگلش والے بچے بھی جو ہے اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. یعنی پروٹیکشن ٹو دا منورٹیز کے لیے وہ بھی کہا گیا اور رائٹس آف منورٹیز ول بی فلی پروٹیکٹیڈ اکارڈنگ ٹو دس کانسٹیٹیوشن ان دا کنٹری. نیکسٹ جو ہے وہ ٹیچنگس آف ہولی قرآن اینڈ اسلامیات ول آلسو بھی جو ہے وہ اس کے لیے پروٹیکٹیڈ کے طور پر ملک میں جو ہے کمپلسری کیا گیا اس کو. مینس دا قرآنک اینڈ اسلامک ٹیچنگز ول بی میڈ compulsory for the Muslims. On the other hand, the government will establish the organizations for proper maintenance of zakat, awqaf and masajid. وہ تمام اسلامی جو ادارے ہیں ان کو لائن آف ڈائریکشن دینے کے لیے, ان کی مینٹیننس کے لیے, پراپر مینٹیننس کے لیے تو ایک ادارہ بنایا گیا تاکہ ہم اس کو جو ہے محکمہ اوقاف, زکوٰۃ اور مساجد وغیرہ کی جو ہے ان کو پروٹیکٹ بھی کریں اور ان کو صحیح لائن آف ڈائریکشن کے تحت پراپر مینٹیننس بھی کریں اس کی. اسی طرح بیٹا جی اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی گئی جو کہ اس سے پہلے اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ سامنے آ چکا تھا, بن چکا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیرالل ایک اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی بنائی گئی. دا اسلامک آئیڈیالوجی کونسل ول بی اسٹیبلشڈ ٹو ریکمینڈ ٹو بوتھ سینٹرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس ٹو ٹیک میئرز ٹو انکریج دا مسلمس ٹو لیو ان اکارڈنس ود دا پرنسپلس آف اسلام. تو اس طرح یہ اسلامی آئیڈیالوجی کونسل جو ہے نظریاتی اسلامی کونسل جو ہے وہ سامنے لائے گی. تو دوسری طرف جو آلریڈی اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا تھا وہ بھی کام کرتا رہا اس آئین کے تحت بھی. یعنی دا گورنمنٹ ول اسٹیبلش دا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹو گیو اٹس اوپینین ریگارڈنگ دا اسلامک پرنسپلس. تو اسی طرح ایلیمینیشن آف ربا سود کے خاتمے کے لیے بھی کہہ دیا گیا. ربا ول بی ایلیمینیٹیڈ فرام دا کنٹری ایز سون ایز پاسبل. اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے, بینکاری ہے, بینکنگ سسٹم ہے, اس میں سے جو ہے جو اس کو ایلیمینیشن آف ربا کے تحت چلایا جائے اور ہماری ملک کی اکانومی, بینکاری کا نظام, معاشی اقتصادی نظام سود سے پاک کرنے کے لیے بھی اس کے لیے کہا گیا اس آئین کے اندر. اور یہ بات جو ہے فری جوڈیشری کی بیٹا یہ تو 1956 کے علاوہ ہم نے قرارداد
مقاصد میں اس کو کہہ دیا تھا کہ ہمارے ملک کی جو جوڈیشری ہوگی وہ فری جوڈیشری ہوگی اور بغیر کسی پولیٹیکل پریشر کے وہ کام کرے گی. اینڈ جوڈیشری شیل بی انڈیپینڈنٹ اینڈ ول ورک وداؤٹ اینی پولیٹیکل اینڈ اکنامک پریشر. ٹھیک ہے نا. یہ تو ہم نے 1956 کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جب ہم نے آبجیکٹیو ڈیسیژن پیش کیے تھے ایک ڈھانچہ ایک سٹرکچر ایک جو ہے عبوری آئین بنایا تھا اسے ہم نے قرارداد مقاصد کا نام دیا تھا, اس میں ہی ہم اس میں بیان کر دیا تھا. اسی طرح اینڈ آف ریشیل اینڈ پروونشیل ڈسکریمنیشن, صوبائیت اور نسل پرستی کے خاتمے کے لیے بھی آئین میں اس کا جو ہے ایک پروویژن رکھ دی گئی. دا گورنمنٹ ول ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ دا ریشیل پروونشیل کمیونل اینڈ ادر ڈسکریمنیشن فرام دا کنٹری. اور اس تمام طرح کی بیماریوں اور فرق تفریق سے مذہبی یا لسانی یا نسلی یا صوبائیت جو بھی معاملہ تھا اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جو ہے اس 1962 کے آئین میں کہہ دیا گیا. اور اسی طرح جو ہے الٹریسی کے خاتمے کے لیے بھی کہا گیا کہ ملک میں جو ہے لٹریسی ریٹ کو بڑھایا جائے گا اور الٹریسی کو کم کرنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گی گورنمنٹ آف پاکستان. دا گورنمنٹ ول ٹیک certain steps to eliminate the illiteracy from the country and education will be declared free and compulsory in Pakistan. Means once again I want to repeat this sentence. The government will take certain steps to eliminate the illiteracy from the country and education will be declared free and compulsory in Pakistan. Government will also take suitable steps or favorable steps for the adult education in the country. So in this way the end of illiteracy be made by the government steps. System of zakat and awqaf. System of zakat and awqaf will be introduced in the country means Pakistan with according to this second constitution 1962. تو اس طرح جو ہے بیٹا یہ ساری چیزیں جو ہے ساتھ ساتھ کے پھر یہ بھی ویلفیئر کا کام کے لیے بھی کہا گیا. ویلفیئر اسٹیٹ, اس کو فلاحی مملکت بنایا جائے گا اور فلاحی مملکت یعنی کہ ویلفیئر اسٹیٹ کے طور پر اسٹیٹ کام کرے گی اور اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا, کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا. پاکستان بی اے ویلفیئر اسٹیٹ اینڈ دا گورنمنٹ ول ٹرائی اٹس بیسٹ ٹو ایلیمینیٹ دا پاورٹی اینڈ illiteracy فرام دا کنٹری. Basic facilities like food, shelter and clothes shall be provided to the people. Once again I repeat this welfare state means basic facilities like food, shelter and clothes shall be provided to the people from the government. Okay. Secondly, national language کے اندر اردو اینڈ بنگالی will be the national language of the country, اردو اینڈ بنگالی. اس کے بعد ایبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن آف 1962 سامنے آتا ہے. بالآخر یہ 1962 کا جو آئین ہے وہ بھی خاتمے کی طرف جاتا ہے. میں اس کو پڑھ لوں پھر میں اردو کی طرف بھی جاتا ہوں بیٹا جی. President Ayub Khan resigned on 25th March 1969 in the regard of public movement against his government. Commander-in-Chief General Yahya Khan imposed martial law in the country and took over the government. That was the second martial law which was imposed in the country. All the provincial and federal governments were dismissed and announced elections in the country. تو جو میں نے اس کا تھوڑا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ شروع میں بتایا تھا وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. یعنی بالآخر 1962 کے آئین کی منسوخی کی طرف گیا معاملہ یہ سارا. یعنی صدر ایوب خان نے اپنے خلاف عوامی تحریک کے نتیجے میں 25 مارچ 1969 کو یعنی 1969 کو مستعفی ہو گئے. بری فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو آئین کو منسوخ کر کے ملک میں مارشل لا لگا دیا جو ملک کی تاریخ کا دوسرا مارشل لا تھا. یہ آئین جنرل ایوب خان کے ساتھ ہی اپنی حیثیت کھو بیٹھا. اس طرح یہ صدارتی آئین 1962 کا آئین بالآخر جو ہے جنرل ایوب خان کے ساتھ جانے کے ساتھ ہی یہ اس کا بھی خاتمہ ہو گیا. اب بیٹا اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ آئین جو ہے پاکستان کا تیسرا آئین 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کے اوپر بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. تو اس کے لیے وش یو آل دا بیسٹ. سی یو انشاءاللہ ود نیو کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو کہ تیسرا ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. اللہ حافظ. وش یو آل دا بیسٹ. سی یو وتھ نیو کانسٹیٹیوشن آف 1973 ان نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.